نے اظہار کی محبت کو ثابت کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے بعد تو سب سے پہلے اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر خدا سے سوال کیا کہ ہمارے الہ میں تیرے بندوں کو کیسے تیری طرف بلاؤں تو انہیں تیری معرفت ہو سکے، تو اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ تم انہیں میری نعمتوں کی یاد دہانی کرواؤ تو بہت میری طرف متوجہ ہو جائے۔ سوال پڑھیے۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ جو ذات ہم پر اتنی نعمتیں نازل کر رہی ہے وہ ذات کون سی ہے اور بہت کے لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر ہم دیکھیں کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے ہم پر اس قدر نعمتیں نازل فرمائی ہیں تو یقیناً انسان خود بخود اپنے اس موصل کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا، خدا سے قرب حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں آئمہ معصومین نے طریقہ بتایا ہے وہ دعا کا طریقہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا قرب حاصل کرے اس کے لیے دعا ہے۔ اگر ہم آئمہ معصومین کی سیرت دیکھیں تو اس میں دعا کا کیا فلسفہ ہے اور ہم کیا دعا کا فلسفہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی ضرورت ہے تو اس ضرورت کے تحت ہم خدا کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے تو پھر ہم اس اللہ میں چاہتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں۔ اور پھر آئمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ نہیں ملتا بلکہ وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ در حقیقت یہ دعا بھی بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مستحکم کرنا چاہتا ہے تو وہ دعا کا ذریعہ بناتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الدعاء مخ العبادہ، انسان عبادت تو کرتا ہے مگر جو عبادت کا اصل ایک مقصد ہے وہ دعا ہوتی ہے۔ اور پھر آئمہ معصومین علیہ السلام میں سے خاص طور پہ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام اس میں ہمیں یہ دعا کا عنصر نظر آتا ہے کہ آئمہ معصومین میں سے یہ چوتھے امام جو تھے انہوں نے جہاں پر دعا کے ذریعے ایک مومن کی جو فرائض ذمہ داریاں ہیں، عقائد ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، اور دوسری طرف آپ نے اس دعا کو ظالموں کے خلاف احتجاج کا ذریعہ بھی اپنایا ہے۔ اب امام علیہ السلام کی صحیفہ سجا دیا ہے، رسالۃ الحقوق ہے، لیکن میں کہوں گا جیسے یہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے دن ہے، امام کی ذات کا سلام کریں کہ ہر مومن کو اپنے لیے یہ ضروری قرار دینا چاہیے کہ ان ایام میں مجھے امام کے کم از کم رسالۃ الحقوق کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور رسالۃ الحقوق کیا ہے؟ جس میں امام نے ہمارے اوپر، ایک بندے کے اوپر جو مختلف اللہ نے حقوق رکھے ہیں، یعنی جو رائٹس ہیں وہ اللہ نے بیان کروائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم کسی جانے معصوم سے دیکھتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم معصوم کی زبان میں دیکھتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ اللہ کا تم بندوں پر کیا حق ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ ہمارے جو اعضاء ہیں، خاص طور پر امام نے 7 اعضاء بیان کیے کہ تمہاری زبان کا تم پر حق ہے، تمہاری قوت سماعت کا تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پہ حق ہے، تمہارے ہاتھ کا حق ہے، تمہارے پاؤں کا حق ہے، تمہارے پیٹ کا تم پر حق ہے، اور تمہاری شرمگاہ کا تم پر حق ہے۔ 7 اعضاء امام نے خاص طور پہ بیان فرمائے اپنے رسالۃ الحقوق میں۔ اب وہ رسالت ضرور پڑھیے امام علیہ السلام کے دنوں کے توسط سے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہر ایک کے ہم پر کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اب تک امام علیہ السلام نے دعا کے ذریعے ہمیں سمجھایا۔ آپ کبھی جیسے مقدس سفر پہ جاتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، زیارات کے لیے، آپ جہاں اور زیارات کی دعاؤں کی کتابیں رکھتے ہیں، صحیفہ سجادیہ کو بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ آپ جب وہاں پر بیت اللہ کے جوان میں، روزہ رسول کے جوان میں، مولا علی کے جوان میں، امام حسین علیہ السلام کے روزہ اقدس پر ان دعاؤں کا مطالعہ کریں گے
تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ امام علیہ السلام کیسے ہمارا تعلق خالق سے مضبوط کرنے کا ہمیں طریقہ سکھا رہی ہے۔ اور پھر دیکھیے دعا کے حوالے سے آئمہ نے آداب بھی بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی انسان دعا کرنا چاہتا ہے تو باوضو ہونا چاہیے، متعلق ہونا چاہیے، اس کا لباس پاک ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر خضوع و خشوع ہونا چاہیے۔ اور پھر یہاں پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو اجتماعی شکل میں دعا کریں کہ آپ نے فرمایا اگر 40 افراد مومنین مل کر کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ اور پھر شخص نے جب کہا اگر 40 افراد نہ ہو تو امام نے کہا اگر 4 افراد ہو تو وہ بھی اس دعا کو 10 دفعہ اگر مانگیے پھر بھی اللہ قبول کر دے گا۔ اور پھر امام نے فرمایا اگر ایک فرد ہے وہ اسی اپنی دعا کو 40 دفعہ تکرار کرتا ہے پھر بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ اور پھر یہ امام نے فرمایا اگر ایک شخص دعا کر رہا ہے اور 40 آمین کہنے والے ہیں پھر بھی اللہ قبول کرتا ہے، یعنی دوسروں کا جو آمین کہنا ہے وہ بھی وہ دعا گویا کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہ جب بھی آپ دیکھتے تھے کہ آپ کے اہل و عیال میں کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، تو آپ انہیں فرماتے تھے کہ ہم دعا کرتے ہیں۔ در حقیقت امام علیہ السلام کو بھی اپنے اہل و عیال کو اور ہمیں ایک تعلیم دینے کے لیے فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، تو آپ فرماتے تھے ہم دعا کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں کہتے کہ میں دعا کہتا ہوں، آپ سارے میرے بچوں اہل و عیال آپ نے آمین کہنا ہے۔ حالانکہ امام کی دعا آمین کی محتاج نہیں ہوتی، مگر امام ہمیں تعلیم فرما رہے تھے یعنی اگر تم دعا کر رہے ہو تو کچھ ایسے بھی نیک پارسا لوگ ہونے چاہیے کہ جو آمین کہیں تو اللہ اس دعا کو جب شرف استجابت تک پہنچاتا ہے۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام کی اگر ہم سیرت دیکھیے تو امام علیہ السلام کے القابات سے ہی وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے امام کا نمبر بھی زین العابدین ہے، یعنی عبادت گزاروں کی امام علیہ السلام زینت ہے۔ اور یہ لقب کی بھی 2 توجیہات ہیں، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، جب محشر کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھاتے پہ کی آواز آئے گی این زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت کہاں پر ہے؟ یعنی سب انبیاء ہے، سب ملائکہ ہے، انبیاء ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے کہ کن کو پکارا جا رہا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام وہاں نکلے، اور آپ فرمائیں گے انا زین العابدین کہ میں عبادت گزاروں کی زینت ہوں۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ امام علیہ السلام ایک دن مشغول عبادت تھے، ابلیس ایک اژدہا کی شکل میں امام کے پاس آیا اور امام علیہ السلام کے قلبوں پہ کاٹنے لگا، مگر امام علیہ السلام اپنی عبادت میں ہی مشغول رہے۔ امام علیہ السلام نے دائیں بائیں توجہ نہیں کی، بلکہ آپ کی عبادت پر خضوع و خشوع میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کہ جب یہ حالت ہوئی تو ابلیس واپس چلا گیا، تو اس وقت پھر ہاتھ پہ غیبی کی بھی آواز آئی کہ انت زین العابدین، آپ زین العابدین ہیں۔ تو اس لیے امام علیہ السلام اگر ہم ان کی سیرت دیکھیں تو ایک عام عنصر جو ہمیں دعا اور عبادت کا نظر آتا ہے اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اور چونکہ اب جیسے ایام عذاب میں چل رہے ہیں، ہم بس اوقات عبادت کو عزاداری کو الگ الگ کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، ان سے بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں ہے اور ان سے بڑا عزادار بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر واقعہ کربلا کے بعد عزاداری کی بات دیکھی جائے تو شاید سب سے زیادہ امام سجاد علیہ السلام کی عزاداری کی ہوگی، اور اسی طرح اگر عبادت کی بات کی جائے تو لقب بھی زین العابدین ہے۔ گویا ہم اپنے آپ کو امام کی سیرت پر اگر چلائیں کہ ایسا عبادت گزار ہے، ہر عبادت کے بعد عزاداری کر رہے ہیں، اور ایسے عزادار ہیں کہ ہر عزاداری کے بعد پھر اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، لہذا دونوں ہی چیزیں جو ہے نبی خدا کے تقرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اور امید کے درجات کے لیے بلند کا سلام۔
اور پھر اگر اس ہفتے کی مناسبات کے علاوہ جو عالمی اور تکنیکی حالات ہیں اس کے حوالے سے عرض کروں، جیسے کہ گزشتہ ہفتے ایک وفد رات گیا تھا۔ ہر سال جب شیروں کا موقع ہوتا ہے تو یہاں پر زائرین کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، پاکستانی زائرین کے لیے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ویزے نہیں لگتے اور کچھ وہاں پر اپروولس کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو بیرون جانا چاہتے ہیں تو انہیں ایران کے بارڈر پر روک دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ اور 3 علماء کا وفد گیا تھا، جس کا نام ڈاکٹر محمد حسن اکبر صاحب تھے، علامہ ارفان نقوی صاحب تھے اور علامہ شفیق مصری صاحب کراچی سے تھے۔ اور وہاں پر انہوں نے جا کر مختلف وزارت داخلیہ عراق سے بات کی اور جو کربلا کے گورنر تھے ان سے بات کی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ الحمدللہ انہوں نے ایک تو پہلے 50,000 سے زیادہ پاکستانی زائرین عراق کربلا زیارت کے لیے شہروں پر نہیں جا سکتے تھے، اب انہوں نے وہ تعداد بڑھا کر 2 گنا کر دی ہے کہ 1 لاکھ پاکستانی زائرین عراق آ سکتے ہیں۔ اور جو دوسرا وہاں پر فیس کا مسئلہ تھا زیارت کے حوالے سے، تو وہ بھی اب 1 سفر سے 30 سفر تک وہ زائرین سے ویزا کی فیس نہیں لیں گے، جو پاکستانی زائرین ہیں کہ وہ فیس بھی معاف کر دی جائے گی۔ اور اسی طرح وہاں پر جو پاکستانی تاجر ہیں کہ اگر وہ وہاں عراق جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر تجارت کے حوالے سے ان کو بھی مسائل کے ویزا میں، تو ان کے لیے اپروول دی گئی ہے کہ انہیں ای ویزا دیا جائے، تاکہ انہیں جو ویزا کا پہلے اپروول بھیجی جاتی ہے وہ 3-4 ہفتے کے بعد آتی ہے، پھر یہاں سے ویزا اسٹمپ ہوتا ہے کہ نہیں، تاجروں کے لیے آسانی ہونی چاہیے، ان کے لیے ای ویزا کا اجرا انشاءاللہ قریب کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح زیارات کے حوالے سے جو اور اہم بات ہے کہ عراقی حکومت چاہتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات مضبوط کرے، اور اس حوالے سے بھی عراق نے کہا ہے کہ ان کی پولیس کو ٹریننگ دینے کے لیے، کچھ دفاعی سامان خریدنے کے لیے پاکستانی حکومت سے استدعا کی ہے۔ لیکن اہم یہ ہے کہ جو ہر سال پاکستانی زائرین کے لیے مشکلات ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ اس سال جیسا کہ وہاں سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا فیس معافی کا بھی، اور 1 لاکھ کم از کم زائرین بھی بلائے جائیں گے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات ہر ایک کے لیے کربلا کی زیارت کے لیے آسان پیدا فرمائے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ بلند الصلوات۔ اور پھر ایک اور جو مسئلہ ہے، جیسے کہ ابھی چند روز پہلے سینٹ نے متنازع ترمیمی بل منظور کیا ہے۔ وہ متنازع ترمیمی بل یہ تھا کہ پہلے پاکستان میں ایک قانون بنا ہوا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ائمہ اہل بیت کی توہین کرتا ہے یا امہات المومنین کی توہین کرتا ہے یا صحابہ کی توہین کرتا ہے تو اس کی سزا 3 سال قید کی۔ اور اس میں پہلے قومی اسمبلی میں پیش ہوا اور پھر اب سینٹ میں پیش ہوا چند روز پہلے کہ اس سزا کو بڑھا دیا جائے، یعنی 3 سال سے 10 سال کر دیا جائے، کم از کم 10 سال قید ہونی چاہیے، اور یہ عمر قید تک بھی سزا دی جانی چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بل جب قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو کورم بھی پورا نہیں تھا، صرف 20 افراد وہاں پر موجود تھے اور چور دروازے سے قلعہ تنظیموں نے اس بل کو کامیاب کروایا۔ اور پھر جب اسلامی نظامی کونسل میں گیا تو وہاں پر جو شیعہ نمائندے تھے انہوں نے واضح طور پر اس بل کو خلاف قرآن و سنت قرار دیا ہے۔ اب دیکھیے یہ ملک کسی ایک فرقے کا نہیں ہے، کسی ایک مسلک کا نہیں ہے، یا کوئی یہ سمجھے کہ ہم طاقت کے بلبوتے پر یا تکفیری نعرے لگا کر یا حکومت پر دباؤ ڈال کر اپنے مرضی کے بل پیش کروا لیں گے۔ اس لیے کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ توہین کی تعریف کیا ہے۔ یعنی اگر میں نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تاریخی حقائق بیان کروں، آپ کہیں گے توہین ہو گئی ہے۔ اگر میں یہ کہوں جناب مالک ابن نویرہ جو صحابی رسول تھے انہیں قتل کرنے والا کون تھا اور اسی رات ان کی زوجہ کے ساتھ مطالعہ کرنے والا کون تھا، آپ کہیں گے توہین کر دی اس شخص کی۔ اگر ہم ممبر سے یہ بیان کریں یہاں تک وہی چیزیں یہ بل پیش کرنے والا جماعت اسلامی کا ایک ایم ایل اے تھا، اگر اسے کہو تم وہی کتاب جو تمہاری جماعت اسلامی کے بانی ابو العلا مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھی ہے، اگر وہی تم جا کے بیان کر دو تم کہو گے توہین ہو گئی ہے۔ اگر ہم ممبر سے یہ بیان کر دیں کہ سب سے پہلے مولا علی کی توہین کون کر رہا تھا، سب و شتم کون کر رہا تھا، مولا علی علیہ
تھی، کوئی فرشتے نہیں اترتے تھے، اور وہ پھر یہ جملہ کہہ رہا تھا لیت اشیاخ ببدر شاہدوا، کاش آج میرے آبا و اجداد ہوتے، میرا باپ ہوتا، میرا دادا ہوتا، وہ دیکھتے میں نے کیسے ان سے بدلہ لے لیا ہے۔ ہم یہ شعر پڑھیں گے، آپ کہیں گے آپ نے تو یزید کے باپ دادا کی توہین کر دی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی شخصیات ہے بنو امیہ کی جن کو آپ اس بل کے ذریعے بچانا چاہتے ہیں، اور واضح طور پر علماء تشیع نے، اکابرین تشیع نے کہا ہے یہ بل ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، اور مین اس کی وجہ یہ ہے قرآن و سنت کے خلاف یہ بل ہے۔ اب دیکھیے اگر آپ نے کوئی دینی بل منظور کر رہے ہیں اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ آپ قرآن سے دلائل دیں گے، آپ سنت سے دلائل دیں گے، آپ قرآن اور سنت سے ایک بھی یہ دلیل پیش کر سکیں جو پہلی سزا تھی کہ 3 سالہ تدابیر و شریعت کے مطابق تھی۔ ہم تو کہتے ہیں پہلے والا قانون کے خلاف میں قرآن و سنت تھا، اس لیے کہ اگر آپ غیر شیعہ کتب کی طرف رجوع کریں تو اس میں یہ ہے کہ ایک سزا ہوتی ہے حد۔ حد کا کیا مطلب ہے کہ جو سزا قرآن اور سنت میں موجود ہے کہ مثلا قتل کیا اس کی سزا یہ ہے، شراب بھی اس کی سزا یہ ہے، چوری کی اس کی سزا یہ ہے، تو یہ ساری سزائیں حد ہے۔ لیکن جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے اسے کہتے ہیں تعزیر۔ اب تعزیر سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اہل سنت کے یہاں پہ یہ تعریف ہے، ہمارے یہاں بھی تعریف ہے، التعزیر ما دون الحد، جو حد سے کم ہوتی ہے وہ سزا تعزیر ہوتی ہے، جو حد سے کم ہوگی وہ سزا تعزیر ہے۔ اور حد کی کم از کم سزا کیا ہے؟ اگر کوئی غلام شراب پیتا ہے تو اس کے لیے حد کیا ہے، اسے 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ یعنی اب اگر کسی نے تعزیر کی سزا دینی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 40 کوڑے ہوں گے۔ اور پھر اگر اسے صحیح بخاری صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا حد کے علاوہ تعزیر میں 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پر پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر کوئی اپنے مرضی کی توہین کا قانون بنوانا بھی چاہے تو 10 کوڑوں سے زیادہ سزا آپ نہیں قرآن و سنت کی اسے بنوا سکتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اپنے مرضی کی ہم توہین کا قانون بنا کے سزاؤں کا اجرا کریں تو آپ خود خلفاء کے زمانے میں، آپ اصحاب کے زمانے میں کتنے ایسے مشاجرات، کتنے ایسے قصے سنا سکتے ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے بارے میں واقعہ توہین آمیز اگر کلمہ کہا تو ان پر کوئی سزا جاری نہیں ہو رہی۔ دیکھیے جو ایمان کا حصہ ہے وہ رسول خدا کی رسالت کا ایمان ہے۔ یا رسول خدا نے کہا کتاب فیکم مستقل ہے، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، قرآن پر ایمان ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نبی نے کہا اہل بیت پر ایمان تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہر کوئی بندہ کہے میں اپنے مرضی کی شخصیت کو کسی کے ایمان میں داخل کر دوں گا اور اس طرح وہ اس کے ایمان کا جز بن جائے گا، نہیں، جو قرآن نے ایمان کا حصہ بنایا ہے، کیا نبی کے فرمان سے ایمان کا حصہ ہے؟ دین وہی رہے گا۔ اور یہاں پہ باب اقتدار کو متوجہ ہونا چاہیے، یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو متوجہ ہونا چاہیے، سینٹ کے اراکین اور قومی اسمبلی کے ممبران کو متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں کالعدم تکفیری تنظیموں کے دباؤ پر ایسے قوانین منظور کروا رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے فرقہ واریت رکے گی نہیں، فرقہ واریت اور زیادہ پھیلائی جائے گی۔ ہر بندہ اپنی مرضی کا وہاں سے توہین کانسیپٹ نکالے گا، ہر ایک کے اوپر توہین کی FIRs ہو رہی ہوگی، ہر ایک کو کہا جائے گا کسی 10 سال کے لیے قید میں کر دیا جائے، اس کو عمر قید سزا دے دی جائے۔ نہیں، یہ کون سا قانون ہے؟ اور پھر یہاں پر اب جب یہ قانون منظور ہوا تو ہر ملت تشیع کا شخص یہی کہتا ہے ہمارے علماء کہاں تھے، ہمارے اکابرین کہاں تھے؟ یہ قانون آپ کے علماء یا اکابرین نے تو روکنے کے لیے کوشش کی ہے۔ آپ جسے MPA کے لیے ووٹ دیتے ہیں، MLA کے لیے ووٹ دیتے ہیں، جس سینیٹر کے ساتھ تصویریں کھینچوانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ آپ یہ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں آج 10 محرم میں میرے علاقے کے MLA میرے جلوس میں آیا ہے۔ اب جب چہروں پر وہ جلوس میں آئے تو اس سے پوچھو جب نئی ملت تشیع کے نوجوانوں کے خلاف ایک قانون کا بھنڈا تیار ہو رہا تھا تو تم وہاں میں تعین کیوں کر رہے؟ آپ خوش ہو گئے، وہ شہروں کے جلوس میں آیا، اس نے ہمارے جلوس کا وزٹ کیا۔ دیکھیے یہ بھی کتنا بڑا محب اہل بیت ہے، وہ شخص منافق ہے، وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ 2 منٹ کے لیے آپ کے جلوس میں آ جائے گا
یہاں پہ آپ کو بھی چاہیے اپنے سیاسی جماعتوں کے جو اراکین ہیں، ایم پی ایز ایم ایل ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں، ان سے بھی سوال پوچھا جائے. اور ہمارا یہ واضح موقف ہے کہ یہ شیعہ اکابرین ملت تشیع کے لیے، اس لیے کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون ہے، نہ قابل قبول ہے، اور آئندہ کا ہے عمل جو ہوگا وہ انشاءاللہ جو شیعہ قائدین اور اکابرین ہیں وہ واضح کریں گے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو اس ملک کے مقتدر حلقے ہیں وہ اس قانون کی حساسیت کو سمجھیں گے، اور جو پہلے وہاں پر کچھ ابہام ہے تمام علماء اسلام سے وہ مشاورت کے بعد پھر اس حوالے سے کوئی راہ عمل بنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وہاں پر جو پاکستانی تاجر ہیں کہ اگر وہ وہاں عراق جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر تجارت کے حوالے سے ان کو بھی مسائل کے ویزا میں، تو ان کے لیے اپروول دی گئی ہے کہ انہیں یہ ویزا دیا جائے، تاکہ انہیں جو ویزا کا پہلے اپروول بھیجی جاتی ہے وہ 3-4 ہفتے کے بعد آتی ہے، پھر یہاں سے ویزا اسٹیمپ ہوتا ہے کہ نہیں. تاجروں کے لیے آسانی ہونی چاہیے، ان کے لیے ای ویزا کا اجرا انشاءاللہ قریب کر دیا جائے گا. اور اسی طرح زیارات کے حوالے سے جو اور اہم بات ہے کہ عراقی حکومت چاہتی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات مضبوط کرے، اور اس حوالے سے بھی عراق نے کہا ہے کہ ان کی پولیس کو ٹریننگ دینے کے لیے کچھ دفاعی سامان خریدنے کے لیے پاکستانی حکومت سے استدعا کی ہے. لیکن اہم یہ ہے کہ جو ہر سال پاکستانی زائرین کے لیے مشکلات ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ اس سال جیسے کہ وہاں سے نوٹیفیکیشن جاری ہو کہ فیس معافی کا بھی اور 1 لاکھ کم از کم زائرین بھی بلائے جائیں گے. تو ہے کہ والد کائنات ہر ایک کے لیے کربلا کی زیارت کے لیے آسان پیدا فرمائے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذات پہ بلند الصلوات. اور پھر ایک اور جو مسئلہ ہے، جیسے کہ ابھی چند روز پہلے سینٹ نے متنازع ترمیمی بل منظور کیا ہے. وہ متنازع ترمیمی بل یہ تھا کہ پہلے پاکستان میں ایک قانون بنا ہوا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ائمہ اہل بیت کی توہین کرتا ہے یا امہات المومنین کی توہین کرتا ہے یا صحابہ کی توہین کرتا ہے تو اس کی سزا 3 سال قید تھی. اور اس میں پہلے قومی اسمبلی میں پیش ہوا اور پھر اب سینٹ میں پیش ہوا چند روز پہلے کہ اس سزا کو بڑھا دیا جائے، یعنی 3 سال سے 10 سال کر دیا جائے، کم از کم 10 سال قید ہونی چاہیے، اور یہ عمر قید تک بھی سزا دی جانی چاہیے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بل جب قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو کورم ہی پورا نہیں تھا، صرف 20 افراد وہاں پر موجود تھے اور چور دروازے سے قلم تنظیموں نے اس بل کو کامیاب کروایا. اور پھر جب اسلامی نظامی کونسل میں گیا تو وہاں پر جو شیعہ نمائندے تھے انہوں نے واضح طور پر اس بل کو خلاف قرآن و سنت قرار دیا ہے. اب دیکھیے یہ ملک کسی ایک فرقے کا نہیں ہے، کسی ایک مسلک کا نہیں ہے، یا کوئی یہ سمجھے کہ ہم طاقت کے بلبوتے پر یا تکفیری نعرے لگا کر یا حکومت پر دباؤ ڈال کر اپنے مرضی کے بل پیش کروا لیں گے. اس لیے کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ توہین کی تعریف کیا ہے. یعنی اگر میں نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تاریخی حقائق بیان کروں، آپ کہیں گے توہین ہو گئی ہے. اگر میں یہ کہوں جناب مالک ابن نویرہ جو صحابی رسول تھے انہیں قتل کرنے والا کون تھا اور اسی رات ان کی زوجہ کے ساتھ مطالعہ کرنے والا کون تھا، آپ کہیں گے توہین کر دی اس شخص کی. اگر ہم ممبر سے یہ بیان کریں یہاں تک وہی چیزیں یہ بل پیش کرنے والا جماعت اسلامی کا ایک MLA تھا، اگر اسے کہو تم وہی کتاب جو تمہاری جماعت اسلامی کے بانی ابو العلا مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھی ہے، اگر وہی تم جا کے بیان کر دو تم کہو گے توہین ہو گئی ہے. اگر ہم ممبر سے یہ بیان کر دیں کہ سب سے پہلے مولا علی کی توہین کون کر رہا تھا، شب و شتم کون کر رہا تھا، مولا علی علیہ السلام کو علل اعلان کون ان کی ممبروں پر نماز جمعہ کی قنوت میں توہین کر رہا تھا، اب کہیں آپ میں توہین کی شکل لگ رہی ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کے چہرے کو مسخ کیا ہے آنے والی نسلوں کو ان کا سچ چہرہ ہی نہ دکھایا جائے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بلعام نے وسیلہ نے کوفہ و شام یزید کے دربار میں جا رہے تھے تو یزید یہ مصرع پڑھ رہا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک فلاح بنو جاء ولا وحی نزل، کہ نعوذ باللہ بنو ہاشم میں دھوکہ جایا ہوا تھا، کوئی ان پر وحی نہیں اترتی تھی، کوئی فرشتے نہیں اترتے تھے. اور وہ پھر یہ جملہ کہہ رہا تھا
شاہد ہوں، کاش آج میرے آبا و اجداد ہوتے، میرا باپ ہوتا، میرا دادا ہوتا، وہ دیکھتے میں نے کیسے ان سے بدلہ لے لیا ہے۔ ہم یہ شعر پڑھیں کہ آپ کہیں گے آپ نے تو یزید کے باپ دادا کی توہین کر دی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی شخصیات ہے بنو امیہ کی جن کو آپ اس بل کے ذریعے بچانا چاہتے ہیں، اور واضح طور پر علماء تشریع نے، اکابرین تشریع نے کہا ہے یہ بل ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، اور مین اس کی وجہ یہ ہے قرآن و سنت کے خلاف یہ بل ہے۔ اب دیکھیے اگر آپ نے کوئی دینی بل منظور کر رہے ہیں اس کا کیا کرائٹیریا ہے؟ آپ قرآن سے دلائل دیں گے، آپ سنت سے دلائل دیں گے، آپ قرآن اور سنت سے ایک بھی یہ دلیل پیش کر سکیں جو پہلی سزا تھی کہ 3 سالہ تدابیر و شریعت کے مطابق تھی۔ ہم تو کہتے ہیں پہلے والا قانون کے خلاف ہے، قرآن و سنت تھا۔ اس لیے کہ اگر آپ غیر شیعہ کتب کی طرف رجوع کریں تو اس میں یہ ہے کہ ایک سزا ہوتی ہے حد۔ حد کا کیا مطلب ہے کہ جو سزا قرآن اور سنت میں موجود ہے کہ مثلا قتل کیا اس کی سزا یہ ہے، شراب بھی اس کی سزا یہ ہے، چوری کی اس کی سزا یہ ہے، تو یہ ساری سزائیں حد ہے۔ لیکن جو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے اسے کہتے ہیں تعزیر۔ اب تعزیر سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اہل سنت کے یہاں پہ یہ تعریف ہے، ہمارے یہاں بھی تعریف ہے، التعزیر ما دون الحد، جو حد سے کم ہوتی ہے وہ سزا تعزیر ہوتی ہے، جو حد سے کم ہوگی وہ سزا تعزیر ہے۔ اور حد کی کم از کم سزا کیا ہے؟ اگر کوئی غلام شراب پیتا ہے تو اس کے لیے حد کیا ہے، اسے 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ یعنی اب اگر کسی نے تعزیر کی سزا دینی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 39 کوڑے ہوں گے۔ اور پھر اگر اسے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا حد کے علاوہ تعزیر میں 10 کوڑوں سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پر پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر کوئی اپنے مرضی کی توہین کا قانون بنوانا بھی چاہے تو 10 کوڑوں سے زیادہ سزا آپ نہیں قرآن و سنت کی اسے بنوا سکتے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اپنے مرضی کی ہم توہین کا قانون بنا کے سزاؤں کا اجرا کریں تو آپ خود خلفاء کے زمانے میں، آپ اصحاب کے زمانے میں کتنے ایسے مشاجرات، کتنے ایسے قصے سنا سکتے ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے بارے میں واقعہ توہین آمیز اگر کلمہ کہا تو ان پر کوئی سزا جاری نہیں ہو رہی۔ دیکھیے جو ایمان کا حصہ ہے وہ رسول خدا کی رسالت کا ایمان ہے۔ یا رسول خدا نے کہا کتاب فیکم مستقل ہے، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، قرآن پر ایمان ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نبی نے کہا اہل بیت پر ایمان تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہر کوئی بندہ کہے میں اپنی مرضی کی شخصیت کو کسی کے ایمان میں داخل کر دوں گا اور اس طرح وہ اس کے ایمان کا جز بن جائے گا، نہیں جو قرآن نے ایمان کا حصہ بنایا ہے کیا نبی کے فرمان سے ایمان کا حصہ ہے؟ دین وہی رہے گا۔ اور یہاں پہ باب اقتدار کو متوجہ ہونا چاہیے، یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو متوجہ ہونا چاہیے، سینٹ کے اراکین اور قومی اسمبلی کے ممبران کو متوجہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں کالعدم تکفیری تنظیموں کے دباؤ پر ایسے قوانین منظور کروا رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے فرقہ واریت رکے گی نہیں، فرقہ واریت اور زیادہ پھیلائی جائے گی۔ ہر بندہ اپنی مرضی کا وہاں سے توہین کانسیپٹ نکالے گا، ہر ایک کے اوپر توہین کی FIR ہو رہی ہوگی، ہر ایک کو کہا جائے گا جسے 10 سال کے لیے قید میں کر دیا جائے، اس کو عمر قید سزا دے دی جائے۔ نہیں، یہ کون سا قانون ہے؟ اور پھر یہاں پر اب جب یہ قانون منظور ہوا تو ہر ملت تشیع کا شخص یہی کہتا ہے ہمارے علماء کہاں تھے، ہمارے اکابرین کہاں تھے؟ یہ قانون آپ کے علماء یا اکابرین نے تو روکنے کے لیے کوشش کی ہے۔ آپ جسے MPA کے لیے ووٹ دیتے ہیں، MLA کے لیے ووٹ دیتے ہیں، جس سینیٹر کے ساتھ تصویریں کھینچوانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ آپ یہ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں آج 10 محرم میں میرے علاقے کے MLA میرے جلوس میں آیا ہے۔ اب جب 6 نومبر کو جلوس میں آئے تو اسے پوچھو جب نئی ملت تشیع کے نوجوانوں کے خلاف ایک قانون کا بھنڈا تیار ہو رہا تھا تو تم وہاں پہ تعین کیوں کر رہے؟ آپ خوش ہو گئے، وہ شہروں کے جلوس میں آیا، اس نے ہمارے جلوس کا وزٹ کیا۔ دیکھیے یہ بھی کتنا بڑا محب اہل بیت ہے، وہ شخص منافق ہے، وہ شخص صرف یہ سمجھتا ہے کہ 2 منٹ کے لیے آپ کے جلوس میں آ جائے گا تو آپ یہی سمجھیں گے کہ اب یہ میرے ووٹ کا حقدار ہے۔ نہیں، وہ آپ کے جوانوں کی آزادی سے
تو یہاں پہ آپ کو بھی چاہیے اپنے سیاسی جماعتوں کے جو اراکین ہیں، ایم پی ایز، ایم ایل ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان سے بھی سوال پوچھا جائے. اور ہمارا یہ واضح موقف ہے کہ یہ شیعہ اکابرین ملت تشیع کے لیے، اس لیے کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون ہے، نہ قابل قبول ہے، اور آئندہ کا نہ عمل جو ہوگا وہ انشاءاللہ جو شیعہ قائدین اور اکابرین ہیں وہ واضح کریں گے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو اس ملک کے مقتدر حلقے ہیں وہ اس قانون کی حساسیت کو سمجھیں گے، اور جو پہلے وہاں پر کچھ ابہام ہے تمام علماء اسلام سے وہ مشاورت کے بعد پھر اس حوالے سے کوئی راہ عمل بنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو